الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حمزہ کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تمام حروف میں اس کا مخرج جو ہے سب سے دور ہے. کوئی حرف منہ کے ہونٹوں سے نکل آتا ہے، کوئی ایسے ہیں جو حلق سے جا کے نکلتے ہیں، کچھ حلق کے منہ والے حصے سے نکلتے ہیں. حمزہ سب سے پیچھے سینے میں، پیٹ جہاں اس کے قریب جا کے ادا ہوتا ہے، تو سب سے دور اس کا مخرج ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں ثقل ہے. تو اس کے ثقل کو دور کیا ہے اہل عرب نے، اور ان عربوں کی جو ثقل دور کرنے کے طریقے ہیں ان میں سے جو چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کر کے ان کو قرآن کا بھی حصہ بنا دیا ہے، اس کے ضمن میں قرۂ سبا بلکہ قرۂ عشرہ کی روایات کا احاطہ ہم کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ 3 بنیادی جو ہے وہ قسمیں بنائی جانی چاہیے. ایک اگر ترتیب سے ہم اس کو حل کرنا چاہیں کہ حمزہ ایک ہو تو ثقل دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے. دوسری قسم تھی کہ حمزے 2 ہوں تو ثقل دور کرنے کے قاعدے کیا ہیں. نمبر 3 حمزہ ایک ہو یا دور ہو، صرف بعض قاریوں میں وقفاً ثقل دور کرنے کے قاعدے بنائے ہیں، چونکہ وقفاً حمزہ جو ہے وہ ساکن بھی ہو جاتا ہے نا، تو ایسی صورت میں جو ہے ثقل مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس ثقل کو سب وقف کے اعتبار سے وہ حل کرتے ہیں، وصل میں ثقل دور نہیں کرتے حمزہ کا. تو یہ وقف حمزہ و ہشام، امام حمزہ اور امام ہشام رحمۃ اللہ علیہما کا قاعدہ ہے کہ حمزہ کا ثقل صرف وقفاً جو ہے وہ دور کرتے ہیں. یہ اچھا، اب ہم نے ایک حمزہ میں ثقل دور کرنے کے 3 طریقے بتائے تھے: ابدال، نقل اور سکتہ. ابدال کا الگ باب جو ہے وہ آپ کو پڑھا دیا، اس میں ابدال حمزہ متحرکہ مفردہ، حمزہ مفردہ ساکنہ، ان دونوں کے الگ الگ قاعدے اور مستثنیات بتا دیے. اس کے بعد ایک حمزہ میں نقل حرکت کے قواعد کیا ہیں یہ بتا دیے. اور تیسری قسم حمزہ سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو اس میں سکتہ کر کے ثقل دور کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا وقفہ مل جاتا ہے انسان کو، تو انسان حوصلہ کر کے پھر حمزہ کو پڑھتا ہے. سکتے کا مطلب یہ ہے. یہ 3 باتیں تھیں. شاطبیہ میں ان کو 2 ابواب میں بیان کیا گیا، میں نے آپ کو بہرحال 3 ابواب الگ الگ بنا کے لکھوا دیے ان کے، اور مستثنیات بھی ہر باب کے بتا دیے. اب دوسری قسم تھی 2 حمزوں کے اندر ثقل دور کرنے کے قواعد کے، جب 2 حمزے اکٹھے آ جائیں. اس سلسلے میں 2 باب تھے: 2 حمزے ایک کلمہ میں ہوں، 2 حمزے 2 کلموں میں ہوں. 2 حمزے ایک کلمہ میں ہوں یہ ہم نے پچھلے سبق میں ان کو حل کر لیا تھا، اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ 2 حمزے ایک کلمہ میں ہو تو پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسرا حمزہ مکسور مضموم میں مفتوح ہوتا ہے. 3 قسمیں بنتی ہیں گویا کہ. اب 2 حمزے 2 کلموں میں ہوں جس کی شکل یہ ہے کہ ایک حمزہ پہلے کلمے کے آخر میں، دوسرا حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں، اس طرح سے ہو، تو اس صورت میں حمزتین کا ثقل کیسے دور ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس کی بنیادی 2 شکلیں ہیں. یعنی پہلے 3 شکلیں آئی تھی نا حمزتین فی کلمہ میں، انذرتم انا انزل ولی. یہاں بنیادی شکلیں 2 ہیں، یعنی تفصیلاً تو 9 شکلیں بنتی ہیں حمزہ کی، 9 صورتیں بنتی ہیں حمزہ کی. یعنی پہلے حمزے پہ زبر ہو اور دوسرے حمزہ پہ 3 حرکتیں، پہلے حمزہ پہ پیش ہو تو دوسرے حمزہ پہ 3 حرکتیں، پہلے حمزہ پہ زیر ہو تو دوسرے حمزہ پہ 3 حرکتیں. 9 کے 9 شکلیں جو ہیں بنتی ہیں. لیکن ہم ان کو بیان کرنے کے لیے انداز یہ اختیار کریں گے کہ ہم 9 شکلوں کو 2 بنیادی شکلوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حمزتین متفقۃ الحرکہ، پہلی شکل حمزتین متفقۃ الحرکہ، یا حمزتین متفقتین، یوں کہہ دیں متفقۃ الحرکہ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ 2 حمزے یوں اکٹھے ہوں 2 کلموں میں کہ دونوں کی حرکتیں ایک جیسی ہوں. اس کی بھی 3 شکلیں ہیں: دونوں حمزے مفتوح ہوں، دونوں حمزے مکسور ہوں، دونوں حمزے مضموم ہوں. یہ 3 شکلیں بنتی ہیں حمزتین متفقۃ الحرکہ کی. تینوں کی مثالیں بھی لکھ لیں. جاء اجلہم، جاء اجلہم، جاء اجلہم، یہ پہلی شکل. دوسری شکل اولیاء اولئک، اولیاء اولئک. تیسری شکل من السماء ان، یہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے ہؤلاء
إن كنتم صادقين، پہلے پاؤ میں پہلے پارے کے، یہ دیکھیں دونوں حمزے مکسور ہیں، تو دو حمزے دو کلموں میں آ جائیں تو اس کی 9 صورتیں جو ہیں ان کو ہم 2 شکلوں میں بیان کریں گے۔ پہلی شکل ہے حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ، متفقۃ الحرکہ۔ دوسری شکل ہے جی حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ، مختلفۃ الحرکہ، حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ۔ 2 حمزے 2 کلموں میں یوں آئیں کہ ان کی حرکتیں آپس میں میچ نہ کریں، اور اس کی ٹوٹل آگے 6 شکلیں ہیں، اس کی بھی آگے ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، لیکن میں آپ کو 6 صورتیں بھی یاد کرنے کی سہولت کے لیے 3 صورتیں بنا کے بیان کرتا ہوں، 3 قسمیں لکھ لیں اس کی، 3 صورتیں لکھ لیں اس کی۔ حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، پہلی شکل یہ ہے کہ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہو، یہ اسی طرح لکھنا جیسے میں لکھوا رہا ہوں، چونکہ آگے جا کے جو میں نے احکام بیان کرنے نا ہر صورت کے، وہ اس کے مطابق بیان کروں گا تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ ہاں جی، پہلی شکل پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور، پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہو۔ اچھا جی، اس کی یہ 2 شکلیں بن گئی نا، یہ میں نے 2 شکلیں ایک شکل میں ایک صورت میں بیان کی، اس کی مثالیں لکھ لیں۔ تفیء الی، تفیء الی، تفیء الی، جاء امہ، جاء امہ، جاء امہ۔ دیکھیے جی، یہ 2 شکلیں ہو گئیں، پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو۔ دوسری صورت یہ ہے دوسرا حمزہ مفتوح اور پہلا حمزہ مضموم یا مکسور ہو، یعنی پہلی شکل تھی کہ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہو، اب اس کو الٹ کر دیں، دوسرا حمزہ مفتوح پہلا مضموم یا مکسور ہو، دوسرا حمزہ مفتوح پہلا مضموم یا مکسور ہو۔ اس کی مثالیں لے لیں۔ نشاء اصبنا، نشاء اصبنا، نشاء اصبنا۔ نشاء اصبنا، دیکھیں جی، اور دوسری مثال بھی لے لیں۔ السماء او ائتنا، السماء او ہے آگے، ائتنا تو الگ لکھیں گے نا، ائتنا، السماء او ائتنا۔ جی آپ کی 2 صورتیں ہو گئیں حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ کی، اور 2 کے نیچے 4 شکلیں ہو گئی ہیں۔ چاروں کی مثالیں یاد کر لیں آپ، کیونکہ مثالوں کے ساتھ حکم یاد کرنا آسان رہے گا آپ کو۔ اچھا جی، اب تیسری شکل اور اس کے تابع 2 صورتیں، اب 2 ہی شکلیں رہ گئیں پیچھے جی، ساری جو ہم نے 3 شکلیں حمزتین کی حرکتیں مساوی ہوں آپس میں اس کی بیان کر دیں، 4 ہم نے مختلف ان کی حرکتیں اس کی بیان کر دیں، تو پیچھے 7 ہوگی، باقی 2 ہی شکلیں رہ گئی ہیں۔ دونوں حمزوں کی حرکتیں اپوزٹ ہوں، اپوزٹ بالکل، ضرب کے انداز میں، ضرب ہوتا ہے نا، ضرب کا نشان، پہلا حمزہ مضموم دوسرا مکسور ہو، یا دوسرا یا پہلا مکسور دوسرا مضموم ہو، یعنی پہلا مضموم دوسرا مکسور یا پہلا مکسور دوسرا مضموم، یہ 2 شکلیں رہ گئیں، پہلا مضموم دوسرا مکسور، پہلا مکسور دوسرا مضموم، یہ 2 شکلیں رہ گئیں پیچھے، رہ یہ گئی ہیں۔ مثالیں سنیں۔ یشاء الی، یشاء الی، یشاء الی، یہ ہے دیکھیں
اور دوسری شکل ہے الماء امہ، علی الماء امہ، الماء امہ. تو یہ دیکھیے آپ ذرا کہ 9 شکلیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں. اب میں یہاں آپ کو وقفہ دے رہا ہوں، کریں جی سوال. ہاں جی، سمجھ آ گیا آپ کو جی؟ پوچھیں جی، ریکارڈنگ آف ہو چکی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. بول تو پڑھیں کہ یہ تو بتا دیں آگے موجود بھی ہیں کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ نیٹ بند ہو اور میں باتیں کر پڑھا رہا ہوں اور آگے بندہ ہی کوئی نہ ہو. بولیں تو صحیح. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا جی، اب ہم ہر ایک صورت کو حکم بیان کرتے ہیں جی 9 کی 9 صورتوں میں. تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلی 3 شکلیں ہیں نا، ان کا میں حکم اکٹھا بیان کروں گا. پھر جو مختلف الحرکہ کی 6 صورتوں کی میں نے 3 صورتیں بنائی تھی، ان 3 صورتوں میں سے ہر صورت کو میں الگ الگ بیان کروں گا حکم. تو 4 سٹیپس میں 9 صورتوں کا حکم آ جائے گا. پہلا سٹیپ، پہلی 3 شکلوں کا حکم. تو لکھیں قرہ کے 5 گروہ ہیں قرہ عشرہ کے. نمبر 1، امام ابو عمر بصری تینوں صورتوں میں پہلے حمزہ کو گرا کر پہلے قصر اور پھر توسط کرتے ہیں. امام ابو عمر بصری پہلے حمزہ کو تینوں صورتوں میں گرا کر حمزتینی فی کلمتینی متفقۃ الحرکہ کی بات ہو رہی ہے، قصر اور توسط کے ساتھ 2 وجہ پڑھتے ہیں. جیسے تینوں مثالوں میں ذرا میں پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں. جا اجلہم، جا اجلہم، یہ ہو گیا قصر توسط. اولیاء اولئک، اولیاء اولئک، اولیاء من ہؤلاء، ہؤلاء. یاد رکھیے گا حذف کی صورت میں قصر پہلے ہوتا ہے پھر توسط پڑھتے ہیں. تو ابو عمر پہلے قصر پھر توسط کریں گے اور تینوں صورتوں میں پہلے حمزہ کا حذف کریں گے. یہ گروہ نمبر 1 ہوا. چلیں جی گروہ نمبر 2، قالون اور امام بزی. یہ دونوں قاری جو ہیں یہ فتح میں ابو عمر کے موافق ہیں، یعنی پہلے حمزہ کو گرا کر پہلے قصر پہ توسط کرتے ہیں. دونوں حمزے مفتوح اگر ہوں، یعنی جا اجلہم میں ابو عمر کے موافق ہیں. لیکن اولیاء اولئک اور ہؤلاء ان والی دونوں شکلوں میں یہ پہلے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں. تسہیل، پہلے حمزہ میں تسہیل. اور تسہیل کی صورت میں پہلے مد ہوتی ہے پھر قصر ہوتی ہے، یعنی حذف کی صورت میں پہلے قصر پھر مد ہوتا ہے اور تسہیل میں پہلے مد پھر قصر ہوتی ہے. پہلے تسہیل میں پہلے مد اور پھر قصر. پڑھ کے بتاتا ہوں. ہؤلاء ان، ہؤلاء ان، یہ قصر ہو گیا بعد میں. اولیاء اولئک، اولیاء اولئک، یہ ہو گیا توسط اور قصر. 2 وجہ ہو گئی. اچھا جی 2 گروہ ہو گئے ہمارے. ابو عمر بھی بھگت گیا اور قالون اور بزی بھی نکل گئے. اب ہمارے پاس تیسرے قاری ہیں امام ورش اور امام قنبل. قنبل، امام ورش اور امام قنبلی تیسرا گروہ ان کا. یہ تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل یا دوسرے حمزہ میں ابدال کرتے ہیں.
تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ میں تشہیل یا دوسرے حمزہ میں ابدال کرتے ہیں. قنبل اور ورش. ادائیگی سنیں. هؤلاء إن كنتم اور تشہیل هؤلاء إن كنتم دوسرے حمزہ میں تشہیل. قنبل کے لیے بھی یہی دو وجہ ہیں, ورش کے لیے بھی یہی دو وجہ ہیں. فرق یہ ہے کہ قنبل توسط کے ساتھ پڑے گا نا, ہؤلاء کے اس کے لیے مد متصل میں توسط ہے, اور ورش کے لیے طول ہے. مد منفصل میں قنبل کے لیے قصر ہے, ہا کے اندر قصر ہوگا, ورش کے لیے وہاں بھی طول ہوگا. تو یہ تو فرق مد کا ہے, یہ تو آپ نے پہلے پڑھ لیا مد و قصر کے باب میں. ایک بات یہاں ہے جو مزید بتانے والی دونوں سے متعلقہ. ورش کے لیے پہلے ابدال پھر تشہیل ہوتی ہے, پہلے ابدال پھر تشہیل ہوتی ہے, جبکہ قنبل کے لیے پہلے تشہیل پھر ابدال ہوتا ہے. قنبل کے لیے تشہیل مقدم ہے اور ابدال مؤخر ہے, ورش کے لیے ابدال مقدم ہے اور تشہیل مؤخر ہے. بات مقدم مؤخر کا آئی ہے تو ایک دو باتیں میں ایک آدھ بات ساتھ ہی بتا دوں. ورش کے لیے جو ہے پورے قرآن میں جہاں بھی تشہیل اور ابدال دو وجہ ہوں گی نا, آپ نے یاد رکھنا کہ ہمیشہ ورش کا ابدال مقدم ہوتا ہے. جیسے جا اجلم کا مسئلہ آ گیا, یا اولیاء اولئک کا مسئلہ آ گیا, یا انذرتم کا مسئلہ آ گیا. ارائیتا میں, ہا انتم میں ورش کے لیے دو وجہ ہوتی ہے. سوائے تین مقامات کے وہاں ورش کے لیے تشہیل مقدم ہے, ابدال مؤخر ہے. وہ قنبل کی طرف پڑھتے ہیں, پہلے تشہیل پھر ابدال. پورے قرآن میں لکھ لیں ایک دفعہ بس. ایک ہے مسئلہ ارائیتا ارائیتم وغیرہ, اس میں ابدال و تشہیل میں سے ورش کے لیے تشہیل پہلے ہوتی ہے, ابدال مؤخر ہوتا ہے. ارائیتا ارائیتم ارائیتا جیسے بھی آ جائے, ارائیتکم. اور دوسری ہے ہا انتم کلمہ قرآن میں دو تین جگہ پہ آتا ہے, اس میں بھی تشہیل ابدال دو وجہ ورش کی ہے, اس میں بھی تشہیل مقدم ہوتی ہے. اور تیسری مثال ہے جی جاء آل فرعون, جاء آل, یہ سورہ ہجر اور سورہ قمر میں آتا ہے. سورہ ہجر 14ویں پارے میں اور سورہ قمر 27ویں پارے میں. بس یہ تین جگہ ہیں جہاں ورش کے لیے تشہیل مقدم ہوتی ہے جی, یعنی ہا انتم اور آئیتا وغیرہ اور جا آلہ ان کے. باقی ہر جگہ ورش کے ابدال مقدم ہوتا ہے, باقی قنبل کے لیے ہر جگہ تشہیل مقدم. ویسے اشرا صغرا کی بات بتائی میں نے آپ کو, ویسے اگر اشرا کبرا ساتھ میں تارا ہوتا تو اشرا کبرا کا مسئلہ اور ہے. اشرا کبرا جو ہے نا اس میں جو ہے اس میں مسئلہ اور ہے. اشرا کبرا کے اندر تو باقاعدہ تشہیل مقدم ہے ورش کے لیے مطلقاً, حمزتین فی کلمہ ہو کہ فی کلمتین ہو. اور اشرا نافیہ میں اور بھی فرق ہے, لیکن اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا جی, تین گروہ ہو گئے ہمارے. اب ہمارا جو ہے چوتھا گروہ ہے, یہ میں نے مقدم مؤخر میں آپ کو تین مستثنیات بتا دی ہیں ویسے ہی. اب ہمارے پاس چوتھا گروہ جو ہے یہ ہے جی ابو جعفر اور رویس کا, امام ابو جعفر اور رویس. یہ دوسرے حمزہ میں صرف تشہیل کرتے ہیں بس, ابو جعفر اور رویس. ابو جعفر اور رویس دوسرے حمزہ میں صرف تشہیل کرتے ہیں, حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ کی تینوں صورتوں میں. اور پانچواں گروہ باقی قاریوں کے ہیں, وہ دونوں حمزوں میں تحقیقی کرتے ہیں, اور حفص بھی ان میں شامل ہیں. آپ دیکھیں حفص کی قرات میں اس لیے دونوں حمزوں میں تحقیقی ہوتی ہے.
یاد رکھیے گا کہ یہ جو ابدال ہوتا ہے نا ورش کے لیے حمزتین فی کلیمتین میں یا فی کلیمہ میں، دونوں میں ابدال کے بعد اگر ساکن حرف ہو تو پھر مد لازم بھی ہوگی، جیسے ہا اولائین کنتم، اس میں تو ابدال ایسے ہوگا، لیکن اولیاء اولائے کا میں ابدال ایسے نہیں ہوگا، وہاں چونکہ بعد میں ساکن نہیں، وہاں مد اصلی ہوگی، اولیاء اولائک اولائک، بس دوسرا حمزہ واو سے بدلا اور مد اصلی کی بنا پہ دو حرکت قصر بس، اولیاء اولائک، اور فتح میں جو مثال میں نے دی تھی جا اجلہم میں ایسے پڑھیں گے جا اجلہم اجلہم، بس مد اصلی، دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا تو مد اصلی کو یہاں پہ مد لازم تو ہو ہی نہیں سکتی چونکہ جیم میں آگے زبر ہے۔ اچھا اسی طرح ایک کلمہ میں اگر آ جائے نا تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، انذرتہم میں بعد میں ساکن تھا تو انذرتہم ہو گیا تھا، لیکن اگر بعد میں ساکن نہ ہو جیسے الیدو ہے تو وہاں آلیدو انا عجوز، بس اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ مد بدل بن رہی ہے، اور میں نے مد بدل کے 6 مستثنیات امام شاذلی نے بیان کیے تھے، میں نے 2 مستثنیات خود بھی بتائے تھے، ان میں نے ایک مستثنا یہ بھی بتایا تھا کہ حمزتین فی کلمہ اور فی کلمتین میں اگر ابدال کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو جائے تو ورش کے لیے مد بدل نہیں ہوتی، اشرا صغرا میں بھی نہیں ہوتی، کبرا میں نہیں ہوتی، لیکن اشرا نافیہ میں ہو جاتی ہے، اشرا نافیہ والے وہاں بھی مد بدل کرتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بطور معلومات اشرا نافیہ کی باتیں میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی منزل بہت لمبی ہے، ابھی آگے ابھی علم بہت مفصل ہے، ابھی اشرا صغرا پھر پڑھیں گے، پھر کبرا پڑھیں گے، پھر اشرا نافیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی اس کے بعد جب اشرا نافیہ آپ ختم کریں گے اس کے بعد تک آپ کو کوئی اور چیز ایسی آ چکی ہوگی آپ کے سامنے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر بس اس کے بعد اربع شاذہ ہے، قرات اربع شاذہ، امام ابن محیسن اور امام یحییٰ یزیدی اور امام حسن بصری اور امام اعمش کی قرات 4، ان کے اندر بھی اس طرح ہر قاری کے 2 شاگرد ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اصول و فروش ہیں، ان کی بھی کتاب ہے شاطبیہ کی طرح اصول میں الفوائد المعتبرہ، اور ان کا بھی اجرا ہوتا ہے، لیکن وہ قرات قرآن کے طور پہ ثابت نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ ذرا تیار رہیں پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ آپ قرآن میں ساری زندگی آپ لگا دیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ پڑھنا پڑھانا اس کا۔ اچھا جی، اب یہ مستثنیات بھی لکھ لیں ساتھ ہی، حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ کے جی 3 مستثنیات ہیں، 3 مستثنیات ہیں، حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ کے 3 مستثنیات ہیں جی۔ پہلا مستثنا کلمہ ہے بالسوء الا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، 13 پارے کی پہلی آیت، بالسوء الا ما رحم ربی۔ اب اس میں قالون اور بزی کے لیے اس میں استثناء ہے، اور استثناء ہے کیا؟ استثناء یہ ہے جی کہ قالون و بزی کے لیے پہلے حمزہ میں تسہیل ہونی چاہیے قاعدے کے مطابق، تسہیل میں پھر پہلے توسط پھر قصر، لیکن یہاں قالون اور بزی نے خلاف قاعدہ ایک تیسری وجہ بھی پڑھی ہے، اور وہ ہے کہ پہلے حمزہ کو واو سے بدل کے واو کا واو میں ادغام کر کے آپ پڑھیں بالسوء الا ما رحم ربی، بالسوء الا، وہاں 3 وجہ ہو جائیں گی، اور ادغام کی وجہ مقدم ہے، تسہیل مؤخر ہوگی ادائیگی میں۔ پہلا مستثنا نمبر 1 یہ ہے حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ، اور یہ مستثنا ہے قالون اور بزی کے لیے۔ مزید 2 کلمات مستثنا ہیں، اور یہ ورش صرف امام ورش کے لیے مستثنا ہے، قنبل نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہؤلاء ان پہلے پارے میں، اور البغاء ان ارادنا تحصن سورہ نور میں، ان دونوں کلمات میں ورش کا عام قاعدہ ہے نا دوسرے حمزہ میں ابدال و تسہیل 2 وجہ کرتے ہیں، یہاں ورش کی ایک تیسری وجہ بھی ہے ان 2 کلمات میں، ہؤلاء ان اور البغاء ان، البغاء ان، اس میں ورش کی ایک دوسری وجہ بھی ہے ابدال میں، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو یائے مکسورہ سے آپ بدل دیں، آپ پڑھیں ہؤلاء کنتم صادقین، اور البغاء یینا ارادنا، یینا ارادنا، تو یہ ورش کے لیے 3 وجہ ہو جائیں گی، حالانکہ قاعدے کے مطابق 2 وجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ان 2 کلمات میں ورش کے لیے ایک تیسری وجہ، اور نمبر بھی اس کا تیسرا ہی ہوگا ادا میں، ترتیب میں پہلے ابدال پھر تسہیل اور پھر یہ ابدال بالیاء المکسورہ، یہ 3 مستثنیات ہیں حمزتین فی کلمہ متفقۃ الحرکہ سے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ،
اس کی 6 صورتیں بتائی تھیں آپ کو. ہاں جی. اور میں نے 6 صورتوں کے بھی 3 شکلیں بنا دی تھی اور کہا تھا مثالوں سے یاد کریں. قواعد میں مثالوں کے ساتھ بیان کروں گا. 3 صورتیں میں بیان کروں گا. جو پہلی 2 شکلیں تھیں نا، پہلی 2 شکلیں تھیں تفیع الا اور جاء امہ. تفیع الا اور جاء امہ، ان 2 شکلوں میں تفیع الا اور جاء امہ والی 2 شکلوں میں، اچھا یہ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ان 6 کی 6 شکلوں میں تسہیل، 6 کی 6 شکلوں میں اختلاف دوسرے حمزہ میں، پہلے حمزہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے 6 کی 6 شکلوں میں. اور اختلاف کرنے والے ہیں اہل سماع، نافع، مکی، بصری اور ابو جعفر اور رویس. 6 کی 6 شکلوں میں ان ساروں کا اختلاف ہے. گروہ 2 ہی ہوتے ہیں ہر دفعہ میں. تو پہلی 2 شکلوں میں 2 گروہ ہیں، اہل سماع اور ابو جعفر اور رویس جو ہے تفیع الا اور جاء امہ والی شکلوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. پہلی 2 شکلوں میں یہ ابو جعفر، رویس اور اہل سماع دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. دوسری 2 شکلوں میں یہی قاری اہل سماع، ابو جعفر اور رویس دوسرے حمزہ میں ابدال کریں گے. تیسری 2 شکلوں میں یہی قاری اہل سماع، ابو جعفر اور رویس دوسرے حمزہ میں ابدال و تسہیل دونوں کریں گے. بس یعنی پہلی شکل میں دوسرے حمزہ میں صرف تسہیل، دوسری 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں صرف ابدال، تیسری 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں پہلے ابدال پھر تسہیل، پہلے ابدال پھر تسہیل. اب ذرا مثالوں سے سنیں. تفیع ہیلا جاءہم، یہ پہلی 2 شکلوں میں تسہیل میں نے کر دی دوسرے حمزہ میں. اب دوسری 2 شکلوں کا ابدال سنیں. نشاء وصبنا، یہ ابدال واو سے ہوگا نشاء وصبنا. السماء یوئتنا، یہ ابدال یا سے ہوگا السماء یوئتنا کا. یہ نہ کر دیجیے گا الٹا ہو جائے، نشاء یصبنا بنا دیں اور السماء ووئتنا بنا دیں، غلط ہے. السماء یوئتنا اور نشاء وصبنا. اور جو آخری 2 شکلیں ہیں یشاء الا اور الماء امہ، اس میں ابدال پہلے پھر تسہیل. یشاء ویلا واو سے ابدال اور یشاء ویلا دوسرے حمزہ میں تسہیل. یشاء ویلا اور الماء امہ میں بھی اسی طرح 2 وجہ. یہاں پر پہنچ کے ہمارا باب ختم ہو گیا جی. یعنی ہم نے شروع میں 3 شکلیں حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ کے بیان کر دیں اور اس میں قرہ کے 5 مذاہب بیان کر دیے. پھر یہاں ہم نے حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ کی 3 صورتوں میں سے 6 صورتوں کے 3 جوڑے بنائے تھے. ہر جوڑے سے متعلقہ ہم نے 2 گروہ قرہ کے بیان کر دیے. اہل سماع، ابو جعفر، رویس پہلی شکل میں دوسرے حمزہ میں تسہیل، دوسری شکل میں دوسرے حمزہ میں ابدال، تیسری شکل میں دوسرے حمزہ میں ابدال و تسہیل دونوں کرتے ہیں. اب باب ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، صرف 2 باتیں آپ کو میں بیان کروں گا اور اس کے بعد جو ہے ہمارا باب ختم. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں 9 صورتیں نہیں آتی. قرآن پاک میں ٹوٹل 8 صورتیں آتی ہیں. یہ جو 9ویں صورت ہے نا الماء امتن، میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے، یہ قرآن میں اس کی مثال ہے ہی نہیں. قرآن میں اس کی مثال نہیں ہے 9ویں شکل کی، جس میں ہم نے 2 شکلوں میں کہا نا ابدال و تسہیل دونوں ہیں. وہ عربی گرامر کے اعتبار سے وہاں 2 وجہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف یشاء الا کی شکل آئی ہے. الماء امتن اس کے اپوزٹ شکل جو ہے قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ میں نے خود بنائی ہے قرآن سے. قرآن ہی کے ایک آیت سے بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کرتے تو آ جانی تھی، لیکن قرآن میں ہے نہیں، لیکن ہم نے بنا لی قرآن سے. وہ ایسے کہ وہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ قصص میں 20ویں پارے میں اس میں آتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے نا تو قرآن پاک میں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، تو موسیٰ علیہ السلام مدین جب پہنچے فرعون کے محل سے بھاگ کر، مشہور واقعہ ہے، تو وہاں وہ اب کوئی بھی نہیں تھا وہاں جا کے گھر تھا ہی نہیں ان کا، مدین میں کس کے پاس ٹھہرے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک کنویں پہ پانی پلانے آئے ہوئے ہیں اپنی بکریوں کو. تو 2 خواتین بھی وہاں آئی ہوئی تھی، بہنیں تھیں دونوں.
اور پیچھے بیچاری کر کے کھڑی تھی تو ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ پردے کی وجہ سے بھی نبی کی بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو وہ آگے نہیں آ رہی تھی. تو وہاں ہے کہ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتن، تو پایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر، اس پانی پر، وہ جو کنویں کا پانی تھا، امتن کہ کافی ساری ایک جماعت بڑی کھڑی تھی، یسقون جو بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. ووجد علی امت من الناس یسقون ووجد علی ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء. لیکن عورت کا ایک بہت بڑا زیور ہے کہ عورت میں شرم ہو، عورت میں شرم ہو. تو عورت کا جو زیور ہے وہ شرم و حیا ہے. تو تمشی علی استحیاء ان قالت، وہ شرم پر، اس پہ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. تمشی علی استحیاء پہ وقف کر لیں تو مطلب اس کے چال میں شرم تھی، اور اگر آپ اس کا اعادہ یہاں سے کریں علی استحیاء ان قالت ان ابی، تو وہ واپس آئی تھی نا ان میں سے ایک لڑکی واپس، تو آ کے کہنے لگے کہ آپ چلیں، میرے والد صاحب آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمیں پانی پلایا. آگے ذکر ہے سارا اس کا، وہ شادی ہو گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شادی اسی لڑکی کو ہوئی تھی جو شرم و حیا کے ساتھ آئی تھی، اس کی چال میں بھی شرم تھی زیادہ. الاستحیاء ان قالت، اس نے شرم کے ساتھ کہا، اس کے چال میں بھی شرم تھی اور اس کے بات چیت میں بھی شرم تھی. تو حضرت عثمان اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول پہلے بیٹھے تھے تو ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول کے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ کوئی بھی نہیں انداز بدلا. پھر حضرت عمر آئے تو اللہ کے رسول اس طرح بیٹھے رہے کیونکہ بیت کلف دوست تھے. حضرت عثمان آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کے بیٹھ کے اپنے کپڑے پنڈلی سے بھی نیچے کر لیا. تو بات یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کی شرم تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر اللہ رسول نے سنبھل کے سیدھوں کے بیٹھ کے اور اپنے کپڑے بھی سیٹ کر لیے. تو عورت کے اندر جو ہے وہ شرم جو ہے وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ جتنی بھی ہو تو کم ہے، بات چیت میں بھی اور اپنے انداز میں بھی، اور یہی عورت کا حسن ہے. تو بہرحال ہمارا سبق تو دوسرا بنا، میں آپ کو یہاں کچھ نقطے بھی بتاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہاں آیت کے الفاظ ہیں وجد علیہ امتن، تو اگر اللہ یہاں ضمیر بولنے کے بجائے اس کا مرجع ہی بول دیتا تو لفظ تھا وجد علی الماء امتا من الناس یسقون. تو وہاں ضمیر اللہ نے بولی ہے، اگر ضمیر نہ بولتے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ ضمیر کا مرجع بول دیتے تو ہماری مثال بن جاتی تھی نویں شکل کی، لیکن یہ نویں شکل قرآن پاک میں آئی نہیں ہے. وجد علیہ امتن ہے. تو ایک بات میں نے آپ کو یہ بتانی تھی. دوسری بات آپ کو جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ حمزتین فی کلمتین کے خلاف حمزتین ملیں تب ہے نا، اگر دو حمزوں میں سے آپ پہلے حمزہ پر وقف کر لیں، آخری پہلے کلمے پہ آپ رک گئے، مثلا آپ نے جا وقف کر دیا اور آگے سے اب آپ کرتے ہیں اجلہم، اجلہم جا اجلہم میں، تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو یہ اختلاف تب ہے جب آپ دونوں حمزوں کو ملا کر پڑھیں. اگر پہلے کلمے پہ آپ نے وقف کر لیا اور دوسرے کلمے سے آپ نے ابتدا کی تو پھر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. پھر سب قاری جو ہیں ان 8 کی 8 بلکہ 9 کی 9 صورتوں میں سب قاری دوسرے حمزہ کو بھی تحقیق سے ہی پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اللہ رب العزت ہمارا یہ وقت دینا اور قرآن کے لیے یہ محنت کرنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.